بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، کتاب الطہارہ باب کراہیت استقبال القبلۃ عند الحاجہ کا بیان چل رہا تھا۔ آج سبق نمبر 22 ہے۔ اس کے اندر ہم انشاءاللہ ان ابواب سے متعلق جو فقہی مباحث ہیں ان کو پڑھنے والے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کچھ موضوعات پڑھ لیے تھے، کچھ موضوعات رہ گئے تھے اس باب کے، وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ حدیث کا متن بما ترجمہ، تخریج روایت، روات کا تعارف اور اس کے ساتھ ساتھ کلمات کی تشریح، اور جو فوائد ثابت ہو رہے تھے، حاصل ہو رہے تھے احادیث سے، وہ ہم نوٹ کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک تو احکام کی مباحث کو دیکھیں گے، اور دوسرا جو ان تینوں ویڈیوز کا خلاصہ اور سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر لائیں گے۔ روایات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان کے متعلق جو ترجمہ تشریح تھی وہ ہم کر چکے ہیں۔ آپ ان روایات کو ایک نظر دیکھ لیجئے تاکہ بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ آج ہم ان روایات سے حاصل ہونے والے فقہی اختلافات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 4 قسم کے فقہی مسائل اس سے مستنبط ہوتے ہیں، جن میں سے ایک پہ تو ہم انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے، بقیہ جو مباحث ہیں وہ انشاءاللہ مستقل ابواب میں، مستقل روایات میں آگے آنے والی ہیں۔ ایک مسئلہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کا مسئلہ ہے کہ پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے آیا قبلہ رخ بیٹھا جا سکتا ہے یا قبلے کی طرف پشت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دوسرا استنجا کا شرعی مسئلہ ہے۔ تیسرا 3 پتھروں سے استنجا کا حکم ہے، اور چوتھا نجس چیز سے استنجا کرنے کا کیا حکم ہے۔ ہم نے یہاں پہ صرف ایک ہی مسئلے سے متعلق بات کرنی ہے، اور وہ ہے استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ۔ ائمہ کے مذاہب آپ کے سامنے الدر الممدود علی سنن ابی داود سے رکھتا ہوں کہ استقبال قبلہ عند قضاء الحاجہ، اس کے بارے میں ائمہ کے کیا اقوال ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بظاہر روایات میں اختلاف ہے، اس لیے علماء میں بھی اختلاف ہو گیا، چنانچہ اس کے اندر 8 مذاہب مشہور ہیں۔ ویسے تو 15 کے قریب مذاہب ہیں جس کو کفایہ کے اندر، ہدایہ کی شرح کفایہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ 8 مشہور مذاہب آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، المنع مطلقاً منع ہے، یعنی کہ استقبال قبلہ ہو یا استدبار قبلہ ہو، وہ صحرا میں ہو، وہ کسی عمارت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ مطلقاً منع ہے کہ استقبال قبلہ بھی نہیں ہو سکتا، استدبار قبلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے قائل حنفیہ ہیں، ابن حزم ظاہری ہیں، اور بعض مالکیہ ہیں جیسے ابن العربی رحمہ اللہ وغیرہ۔ دوسرا قول ہے الجواز مطلقاً، کہ مطلقاً جائز ہے۔ اس کے قائل عروہ بن زبیر ہیں، ربیعۃ الرائے ہیں، امام مالک کے استاد، اور داؤد ظاہری ہیں۔ تیسرا قول ہے الفرق بین الصحراء والبنیان، یعنی صحرا میں کراہت اور بنیان عمارت یعنی آبادی وغیرہ کے اندر جواز، بلکہ صحرا میں بھی اگر کوئی چیز درمیان میں حائل ہو جائے تب بھی جائز ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ اور اسحاق بن راہوے کا مذہب۔ الفرق بین الاستقبال والاستدبار، یعنی استقبال مطلقاً ناجائز اور استدبار مطلقاً جائز ہے، خواہ صحرا میں ہو یا بنیان میں۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد سے ایک روایت۔ النہی للتنزیہ، استقبال اور استدبار دونوں میں کراہت تنزیہی ہے، یہ بھی امام ابو حنیفہ اور امام احمد سے ایک روایت ہے۔ صرف استدبار یعنی صرف بنیان میں جائز ہے، باقی تینوں صورتیں یعنی استقبال فی البنیان، استقبال فی الصحراء، استدبار فی الصحراء، یہ تینوں ناجائز ہیں۔ یہ امام ابو یوسف کی ایک روایت ہے۔ النہی یشمل القبلتین، یعنی قبلہ منسوخہ بیت المقدس اور غیر منسوخہ بیت اللہ شریف دونوں کی طرف استقبال اور استدبار ممنوع ہے۔ یہ ابراہیم نخعی اور ابن سیرین سے منقول ہے کہ استقبال اور استدبار کی ممانعت صرف اہل مدینہ اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ اسی طرف ہے جس طرف اہل مدینہ کا ہے، اور اہل مدینہ کا قبلہ بجانب جنوب ہے۔ یہ منقول ہے ابو عوانہ سے جو مزنی کے شاگرد ہیں۔ بہرحال یہاں پہ آپ کے سامنے 8 مذاہب آئے ہیں، اس میں بھی بنیادی طور پر 3 مذاہب ہیں، 3 اقوال ہیں، جو پہلا، دوسرا اور تیسرا ہے۔ باقی جو ہے وہ روایات ہیں یا ان حضرات کے اقوال ہیں جن کے مذاہب جاری نہیں ہو سکے۔ یہ جو 8 مذاہب ہیں، ان کے جو دلائل ہیں ان سے متعلق کلام کر لیتے ہیں۔ دلائل میں یہ جو روایت ہم نے باب کراہیت استقبال القبلہ عند قضاء الحاجہ میں پڑھی تھی، حدیث نمبر 7، 8، 9 اور 10، یہ روایات حنفیہ کی دلائل بنتی ہیں کہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں مطلقاً منع ہیں، اس میں کسی قسم کی تفصیل نہیں ہے کہ بنیان ہو یا صحرا ہو، اور یہ تمام تر مرفوع روایات ہیں۔
اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں بخاری مسلم میں بھی موجود ہیں جس میں استقبال اور استدبار دونوں کی ممانعت موجود ہے. یہاں اکثر روایات میں تو صرف استقبال کا ذکر ہے، لیکن بخاری مسلم ترمذی وغیرہ میں استقبال اور استدبار دونوں طرح کی روایات موجود ہیں. رہ گئی بات حدیث نمبر 11 کی اور باب الرخصۃ فی ذلک ان کی، تو یہ دیگر ائمہ کی جو مسلک ہیں ان کی دلیل بنتی ہیں، تو ان سے متعلق ہم کلام کرتے ہیں. حدیث نمبر 11 اسی باب کے اندر جو موجود ہے، مروان اصفر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی سواری کو قبلہ رخ بیٹھایا اور پھر اس کے بعد وہ پیشاب کرنے لگے اسی رخ پر. تو میں نے کہا ابو عبد الرحمن کیا اس عمل سے منع نہیں کیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں منع کیا گیا، لیکن اس صورت میں منع کیا گیا جب آپ کھلی جگہ پر فضا میں ہوں. اگر آپ اور قبلے کے درمیان کوئی چیز موجود ہے، رکاوٹ اور ساتر موجود ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مستدل ہے ائمہ ثلاثہ کا اور دیگر ان حضرات کا جو یہ کہتے ہیں کہ کھلی جگہ پر بغیر عمارت کے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی عمارت وغیرہ کے اندر موجود ہیں تو پھر جائز ہے. اس حدیث کے حنفیہ کی طرف سے جو جواب دیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث باب کی گزشتہ تمام روایات کے اور ایسے ہی مذہب حنفیہ کے خلاف ہے، کیونکہ گزشتہ تمام روایات میں نہیں مطلقاً ذکر کی گئی تھی، اور یہاں پر صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کو مقید فرما رہے ہیں. اب اس تقیید میں دو احتمال ہیں، یا تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے یہ بات کہی، اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ ان کی بات حجت ہوگی، لیکن دوسرا احتمال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات بطریق استنباط فرمائی ہے اور اس استنباط کا ماخذ بیت حفصہ والی روایت ہو جو آگے آ رہی ہے. وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ، اور بیت حفصہ والی روایت کے جوابات ہم دیں گے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو روایت ہے رأیت ابن عمر اناخ راحلتہ، اس کا یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ہے، اور اس عمل کی بنیاد وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس کی تصریح ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یا پھر سیدہ حفصہ کی جو روایت ہے اس سے انہوں نے استدلال کیا، تو وہ پھر صحابی کا اجتہاد ہے. اور تو اس بارے میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس میں مجتہد کو یہ اختیار حاصل ہے جس صحابی کے اجتہاد کو دلائل کی بنیاد پر قبول کرے اور جس کو قبول نہ کرے، یہ پھر مجتہد کا اختیار ہے. تو اس لیے یہاں ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل پھر ان کا اجتہاد بنتا ہے، اور اجتہاد کے معاملے میں ہمارے پاس دیگر صحابہ کے اعمال اور اقوال بھی موجود ہیں جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کا، تو اس لیے پھر اس کو ہم ترجیح دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس مرفوع روایات بھی موجود ہیں. نیز ایک اور بات بھی ہے جس کو حضرت نے بذل میں تحقیق سے بیان فرمایا، بذل المجہود میں. اس حدیث پر اگرچہ امام ابو داؤد نے بلکہ منذری رحمہ اللہ نے بھی سکوت فرمایا ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں ایک راوی حسن بن ذکوان وہ ضعیف ہے. اکثر محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے، چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں احادیث باطل، کہ ان کی روایات غیر معتبر ہیں. چونکہ یہ حدیث ائمہ ثلاثہ کے موافق ہے، اس لیے وہ حسن بن ذکوان کی تضعیف کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حسن بن ذکوان تو صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں. ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ بخاری کے ان روات میں سے ہیں جن پر نقد کیا گیا ہے، اسی لیے حافظ نے ان کو مقدمہ فتح الباری میں بخاری کے ان روات کی فہرست میں ذکر کیا جن پر نقد کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری میں اس راوی کی صرف ایک روایت ہے، وہ بھی ایسی جس کے شواہد موجود ہیں، اسی وجہ سے امام مسلم اور نسائی ان کی روایت کو نہیں لیتے. حاصل یہ ہے کہ اس باب میں اب تک جتنی مرفوع روایات آئی ہیں سب کے اندر ممانعت علی الاطلاق مذکور ہے، اور باب کے اخیر میں صرف ایک روایت جو مرفوعاً نہیں بلکہ موقوفاً ہے، صحابی کا قول ہے، اس میں ممانعت مقیدن ہے مطلقاً نہیں. لیکن یہ روایت سندن قوی بھی ہوتی تب بھی روایات صحیحہ مرفوعہ کے مقابلے میں معتبر نہ ہوتی. اب جبکہ سند بھی ضعیف ہے تو کیسے معتبر ہو سکتی ہیں؟ دیگر جو روایات تھیں باب الرخصۃ فی ذلک کے اندر وہ آپ نے پڑھی ہیں. ایک تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بیت حفصہ والی روایات ہے کہ میں گھر کی چھت پہ چڑھا تو میری نظر پڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو کچی اینٹوں پہ قضاء حاجت کر رہے تھے اور بیت المقدس کی طرف آپ کا رخ تھا. اور دوسرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم پیشاب کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کریں. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ میں نے وفات سے 1 سال پہلے آپ کو دیکھا کہ آپ اس کی طرف رخ کیے ہوئے تھے. اس باب کی جو روایات ہیں ان سے متعلق حنفیہ کے جوابات دیکھیے. جاننا چاہیے کہ چونکہ یہ واقعہ بنیاد اور آبادی کا ہے، اس لیے ائمہ ثلاثہ نے اپنے مسلک پر استدلال اس روایت سے کیا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت استقبال اور استدبار فی البنیان جائز ہے، صرف صحرا میں ممنوع ہے. ہماری طرف سے اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں.
پہلا جواب عموم الدعویٰ و خصوص الدلیل ہے، یعنی جمہور کا دعویٰ عام ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں بنیاد میں جائز ہیں، اور حدیث الباب سے صرف جواز استدبار معلوم ہوتا ہے، لہذا دعویٰ عام اور دلیل خاص ہوئی۔ پہلی جو روایت ہے فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لبینتین مستقبل بیت المقدس، اس سے جواز استدبار ظاہر ہو رہا ہے، تو اس لیے دعویٰ جو ہے وہ عام ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں جائز ہیں، جبکہ حدیث سے صرف استدبار جائز معلوم ہو رہا ہے۔ دوسری بات یا دوسرا جواب توقف الاستدلال علی تقدم المنع، یعنی اس حدیث سے استدلال کا صحیح ہونا اس پر موقوف ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ منع کی روایت اس سے مقدم ہے، اور یہ ثابت نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ منع کی روایت اس کے بعد ہو، یہ بھی حدیث اول سے متعلق بات ہے۔ تیسری جو بات ہے جواب ہے وہ دونوں احادیث کا ہے، ترجیح المحرم علی المبیح، کہ جب محرم اور مبیح میں تعارض ہو جائے تو محرم کو ترجیح ہونی چاہیے، یہاں بھی تعارض ہو رہا ہے، باب اول کی روایات مطلقاً منع پر دال ہیں، لہٰذا انہی کو ترجیح ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ ترجیح القول علی الفعل، یعنی یہ روایت فعلی ہے اور منع کی روایات قولی ہیں، قول کو فعل پر ترجیح ہوتی ہے، یہ بھی دونوں روایات کا جواب ہے۔ تیسرا الفرق بین عین القبلۃ والجہہ، یعنی اصل ممانعت عین قبلہ کی استقبال کی ہے، جہت قبلہ کی نہیں ہے، اور اس کا پورا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے عین قبلہ بتا دیا گیا ہو، جس سے آپ کے لیے تعین جو ہے وہ ممکن ہو گئی۔ ہمارے لیے چونکہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عین قبلہ ہے جہت قبلہ ہے، ہمارے لیے تو ہے ہی جہت قبلہ اور ہم نے اسی کا احترام کرنا ہے۔ المعتبر الاستقبال بالفرج دون الصدر، اس کا بھی جواب یہاں موجود ہے، اور جو ساتواں جواب ہے وہ دیکھیے، النظر الفجائی لا يعتد به، اچانک پڑنے والی جو نظر ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس پہ کسی مسئلہ شرعی کی بنا نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے اچانک کی جو نظر ہے اس سے وہ صحیح معنی اخذ نہ کر سکے ہوں، یا زیادہ بہتر طریقے سے اس کو نہ سمجھ پائے ہوں۔ جہاں تک بات ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی، تو اس میں ایک تو محمد بن اسحاق راوی ہیں، ان پہ بڑا کلام موجود ہے کہ احکام کے باب کے اندر ان کی روایت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ حدیث باب جو ہے احکام سے ہی متعلق ہے۔ اور دوسرا جو قولی اور فعلی روایات ہیں یا دیگر جو جوابات دیے گئے ہیں وہ جوابات بھی اس حدیث کے بنتے ہیں۔ آگے جہاں میں وجوہات ترجیح بیان کروں گا اس کے اندر انشاءاللہ مزید اس دوسری روایت سے متعلق بھی کلام آ جائے گا۔ مسلک احناف کی ترجیح کی جو وجہ ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں سکرین پر رکھ رہا ہوں کہ منع کی جو روایات ہیں وہ قولی ہیں، جبکہ اجازت کی جو روایات ہیں وہ فعلی ہیں یا مشاہدہ پر مبنی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجازت والی روایات سے صحابہ کا اختلاف ثابت ہوتا ہے، اور صحابہ کا جس امر کی بابت اختلاف ہو تو حنفیہ کے نزدیک اس میں مجتہد کو چناؤ کا اختیار ہوتا ہے۔ تیسری بات، منع کی روایات سے حرمت ثابت ہوتی ہے، جبکہ اجازت والی سے اباحت، تعارض کی صورت میں حرمت کو ترجیح ہوگی۔ اور چوتھا مشاہدہ، وہ بھی اچانک کا خطا کا احتمال رکھتا ہے، جزئی واقعہ اس کے مزید محامل بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ قولی روایات صریح اور مضبوط ہیں۔ اسی طرح یہ الزامی جواب ہے کہ قبلہ رخ تھوکنا چاہے وہ عمارت وغیرہ میں ہو یا غیر عمارت میں وہ منع ہے، تو پیشاب پخانا تو اس سے زیادہ گندگی ہے، وہ تو بدرجہ اولا منع ہونی چاہیے۔ یہ جو جوابات ہیں یہ حدیث جابر رضی اللہ عنہما اور حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کے دونوں کے بارے میں ہیں، اور یہ الامالی علی سنن ابی داود کے اندر موجود ہیں، جو کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی جو دروس ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے، شیخ محمد ظہور الحق نے اس کو جمع کیا اور مرتب کیا ہے، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ چند جوابات ذکر کیے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا قوی قسم کا اعتراض ہوتا ہے جس کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہم نے ماقبل کے اندر یہ بات کی ہے کہ بھئی قولی اور فعلی روایات کی جتنی روایات ائمہ ثلاثہ پیش کر رہے ہیں وہ فعلی روایات ہیں، اور جو روایات ہم پیش کر رہے ہیں وہ قولی ہیں، اور قولی روایت کو فعلی روایت پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں مسند احمد ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جو قولی روایت ہے، دیکھیے آپ کے سامنے موجود ہے، فہب ان هذا الحديث معلولی، پچھلی روایت کے بارے میں بات ہے، فما يقولون في حديث عراق عن عائشہ، کہ عراق نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے، ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس يكرهون ان يستقبلوا بفروجهم القبلہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ استقبال قبلہ کرتے ہیں پیشاب پخانہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ ایسا کرتے ہیں، استقبلوا بمقعدتی القبلہ،
کہ میری پشت کو بھی قبلہ رخ پھیر دو۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ وہ بنیان کے اندر، عمارت کے اندر ہو تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فالجواب ان هذا حدیث لا يصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی حدیث مرفوع نہیں ہے، انما هو موقوف على عائشہ، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ موقوف ہے۔ حكاه الترمذي في كتاب العلل عن البخاري وقال بعض الحفاظ هذا حديث لا يصح وله علة لا يدركها إلا المعتنون بالصناعات المعانون عليها۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے صحیح نہ ہونے کی جو علت ہے اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، ماہرین فن ہی سمجھ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ان خالد بن ابی الصلت لم يحفظ متنه ولا اقام اسناده، کہ جو خالد بن ابی الصلت ہیں انہوں نے اس حدیث کا نہ متن اچھے سے یاد رکھا نہ اس کی سند کو صحیح بیان کیا۔ خالفه فيه الثقة الثبت صاحب عراق بن مالك المختص به الضابط لحديثه جعفر بن ربيعة الفقيه۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خالد بن ابی الصلت جو ہے ان سے زیادہ ثقہ اور ان سے زیادہ جو ہے حدیث کے معاملے میں مضبوط عراق ابن مالک کے خاص آدمی، خاص شاگرد، اور ان کی حدیثوں کو بہت زیادہ یاد رکھنے والے، یعنی جعفر بن ربیعہ الفقی جو ہیں، انہوں نے خالد بن ابی الصلت کی اس روایت کے اندر مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کیسے مخالفت کی ہے؟ فَرَوَاهُ عن عراق عن عروہ عن عائشہ انها كانت تنکر ذلك، کہ انہوں نے یوں روایت کیا کہ عراق جو ہے وہ نقل کرتے ہیں عروہ سے، اور عروہ سیدہ عائشہ سے، کہ وہ اس چیز کو ناپسند کرتی تھیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے بلکہ سیدہ عائشہ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے۔ فبین ان الحدیث لعراق عن عروہ ولم يرفعه ولم يجاوز به عائشہ رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ حدیث جو ہے وہ ایک تو عراق عن عروہ عن عائشہ ہے، عراق عن عائشہ نہیں ہے۔ پہلی علت غیر صحیح ہونے کی یہ ہوئی کہ انقطاع ہے سند میں، اور دوسرا یہ ہے کہ ولا یجاوز به عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ انہوں نے سیدہ عائشہ سے اوپر کسی واسطے کو نقل نہیں کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی ہے۔ وجعفر بن ربیعہ هو الحجہ فی عراق ابن مالک، عراق ابن مالک کی حدیث کے اندر اگر کوئی شخص حجت قرار پاتا ہے، کسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، تو وہ جعفر بن ربیعہ، یعنی بہت قوی ہیں ان کی حدیث کے بارے میں، مع صحت الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشہرتها بخلاف ذلك، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اور مشہور روایات سے اس کے برخلاف متن ثابت ہے۔ مزید تفصیلی اس پہ کلام موجود ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ آپ کے سامنے یہ عبارت اور یہ وضاحت میں نے رکھی ہے، تہذیب سنن ابی داود و ایضاح عللہ و مشکلاتہ، ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب سے آپ تفصیلی طور پہ اس کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ آپ کے سامنے موجود ہے گزشتہ 3 اسباق کا، آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں، اور سوالات بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے جوابات آپ نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر دیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم باب کیف التکشف عند الحاجت اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔